السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ محترم سامعین اور ناظرین، اور مجھے دل تو چاہتا ہے کہ اس کی طرح پکاروں جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں پکارا تھا کہ میرے ہم وطنوں، کیا آپ نے کبھی ایسے دیکھا ہے کہ اپنی ہی حکومت، اپنی ہی ماؤں، اپنی ہی بہنوں، اپنے ہی بچوں، اپنے ہی بزرگوں کے اوپر لاٹھیوں سے تشدد کرے کہ ان کے جسم کے اوپر ان کی باقاعدہ ان لائنیں جو ہیں خون یعنی نکلا ہوا وہ ان کے اوپر وہ جب آپ کشمیر میں ایسی حالات دیکھتے ہیں یا میانمار میں دیکھتے ہیں یا آپ دیکھتے کہ فلسطین میں جس طرح یہودی اسرائیلی ان کے اوپر مسجد الاقصی میں اور یا ان کے جب گھر گراتے ہیں یا ان کے گھر زبردستی ان سے لیتے ہیں یا جب ان کے وہ زیتون کے جو درخت ہیں ان کے سینکڑوں سال پرانے ان کو ان کے سامنے کاٹتے ہیں، سیبوں کے درخت کاٹتے ہیں، ان کی زبردستی زمینیں چھین لیتے ہیں، ان کو ایک جانور کی طرح ایک نہیں دو تین جو انہوں نے دیواریں بنائی ہوئی ہیں باربڈ وائر سے شروع کر کے کانکریٹ وائر تک، یعنی ایک پنجرے میں بھی اگر آپ ایک جانور طوطے کو بند کرتے ہیں تو اس کو بھی اتنی سلاخوں کے درمیان ہوا کے لیے راستہ ہوتا ہے کہ وہ جانور ایک پرندہ ہے۔ لیکن آپ نے اس ظلم کی اور باربریت کی جو انتہا اگر دیکھنی ہے تو تاریخ میں نمرود یا فرعون یا ہلاکو خان یا ہٹلر یا کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ان سب کو بھی اکٹھا کریں تو آپ کو وہ وہاں جو اس وقت کے موجودی یہودی ہیں اور اسرائیلی، میں مذہب کے نام سے ان کو اس لیے نہیں پکارنا چاہتا کہ کسی مذہب میں کبھی بھی یہ نہ اجازت ہے اور نہ ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ بھی ایک پیغمبر کے فالوورز ہیں اور حضرت موسیٰ نے بھی اسلام ہی کی جو ہے وہ ترغیب دی تھی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں بتاؤ تم کس دین کو پریکٹس کرو گے۔ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ اب وہ ان کو کیا ہوا، جس طرح انہوں نے اپنی مقدس کتاب جو تھی تورات، جسے تورا وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے بدل دی اور اس کو اسلام کو بھی انہوں نے نام جو تھا ابنڈن کر کے انہوں نے اس کا نام یہودیت یا جوڈزم جو رکھ لیا۔ یہ ان کی مرضی ہے، لیکن وہ حقیقت سے تو نہیں منہ پھر سکتے نا۔ لیکن جب آپ کے اپنے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کے نام بھی آپ سے ملتے جلتے ہیں، اور ان کے اندر آپ کو خود پتہ ہے کہ ایسے ایسے ظالم، ایسے ایسے قاتل، ایسے ایسے خون کے جو جیسے ایک ویمپائر ہوتا ہے یا جسے جوک لگا دیتے ہیں ہم کہ وہ گندا خون جو ہے زخم سے چوس لے، وہ آپ کے اپنے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں۔ ان کو آپ منسٹر انٹیریئر بنا دیتے ہیں، بجائے ان کی جگہ جو ہے وہاں ان کو ایک کونے میں لگا کر اگر رکھنا بھی ہے ضمانت پر، اگر ان کو آپ نے نکال بھی لیا ہے اور ان کی دیکھیں ان کی اپنی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ کس قدر نفیس عورت ہے اور کس قدر اپنے خامد کے لیے جب ان کو ضمانت ملی اور کس طریقے سے انہوں نے ان کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ لیکن جب آپ کے اوپر شیطان سوار ہو، جب آپ کو خود آپ نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اس نے شیطان نے کہ اس نے آپ کو جہنم میں لے کر ہی جانا ہے، آپ نے ان جن لوگوں کو آپ نے قتل کیا ہے ان کا خون جو ہے ناحق نہیں جائے گا، تو آپ سے وہ اور گناہ کراتا جاتا ہے۔ تو ان کو جو انہوں نے ایک اس تاریخ آزادی، اور میں خود واقعی اب میں سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے، اور جس طرح کسی اور کی رائے ہو سکتی ہے، میری اپنی رائے ہے کہ ہر آدمی میں اچھائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے، اور شیطان ہر وقت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میں جو اس میں برائی ہے اگر اس برائی کو میں زیادہ کر سکوں اور اس کو میں جہنم حاصل کرا سکوں تو یہ میرے لیے اس کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔
اور جو لوگ ہم میں سے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں. یہی حال ہمارے جو وزیر اعظم اس وقت موجودہ ہیں، جن کی ایک صوبے میں جس طرح سے انہوں نے اس صوبے کو کنٹرول کیا، لوگ ان کی سپیڈ کی باتیں کرتے ہیں لیکن لوگ کبھی ان کے نیچے برقع اٹھا کے ظلم اور چیخوں کی، اور ان لوگوں کو جن کو انکاؤنٹر میں مارا گیا وہ ان کی یا ان ماؤں کی جن کے بچوں کو اس طریقے سے بغیر کسی عدالت میں لے جائے، بغیر کسی انصاف کے وہ ان کو کیا گیا. تو اس جو خوف کو جو مبتلا کرتے تھے، اور اس خوف سے وہ ان سے سارے سول سرونٹ، سب پولیس والے، سارے ادارے ڈرتے تھے. تو انہوں نے پیرلل اپنے ادارے بنا رکھے تھے. ہر ایک ادارے سے انہوں نے اختیارات چھین کر، کمپنیاں بنا کر انہوں نے ایک اپنی سپیڈ دکھائی. اور سپیڈ وہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں دکھا رہے تھے. آپ کے سامنے اورنج ٹرین جو ہے وہ ایک سفید ہاتھی کی طرح وہیں کا وہیں ہے. آپ کو مقروض کر کے مجھے بتا دیں کہ وہ کتنے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور کن لوگوں کو وہ سستا سفر یا مفت سفر جو ہے وہ دے رہا ہے. یہ میگا جو پروجیکٹس ہیں اس میں کیونکہ آپ بہت زیادہ جو رشوت کھا سکتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ لے سکتے ہیں، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے تھے. بڑے پروجیکٹ جس میں بلینز اینڈ بلینز جو ہیں وہ خرد برد کیے جا سکیں، اور آپ کے سامنے جو کیس ان کے اور ان کے بیٹے کے خلاف بنے ہوئے ہیں وہ اربوں میں ہیں. وہ کس طرح اپنے بھائی کے پیچھے رہ سکتے تھے؟ تو جب حکومت آپ ان لوگوں کے ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو حکومت دی وہ بھی اس کے اسی طرح وہ گناہ گار بھی ہیں، اور اسی طرح وہ آپ ان کو بھی کسی طرح آپ معاف نہیں کر سکتے. ان کو آپ فیسیلیٹیٹرز کہیں، سہولت کار کہیں، ان کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہیں، جس مرضی نام سے ان کو پکاریں. اب آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اب تو خلقت جو ہے جس میں چھوٹے بچوں سے لے کر عورتیں، بچیاں، بچے، بزرگ سب شامل ہیں. اب کیسے دبائیں گے آپ اس طرح کی جو ایک تحریک جو چل پڑی ہے؟ یہ تو 1947 یعنی پارٹیشن جب بٹوارا ہوا تھا اس کے بعد یہ پہلی دفعہ پوری قوم یکجا ہو ہے. اور میں نے اپنی 80 سال سے اوپر میری عمر ہو گئی ہے، میں نے یہ اس طرح کا نہیں دیکھا کہ لیڈر کی غیر موجودگی میں پورا جو ملک ہے وہ باہر نکل آیا ہو. اور جس دن انہوں نے اس کو بے عزت کر کے اس کو وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے جس طرح سے نکالا، اس کی ذرا کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس نے صرف ایک کال دی تو سارے کا سارا، یعنی ایسٹ سے ویسٹ اور نارتھ سے ساؤتھ آپ کو دیکھا کہ لوگ ایون گاؤں تک، یعنی میں حیران اس بات پر ہوں کہ بڑے شہروں کو چھوڑ دیں کہ جب پڑھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ سین، تو میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ اس قسم کی تحریک اور قوم پوری کو ایک جگہ اکٹھا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں. یہاں کوئی برادری نہیں، یہاں کوئی پارٹی جو تھی وہ وفاداری اس میں نہیں آ رہی تھی. اس آدمی نے اکٹھا کر لیا، اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک سیاسی موومنٹ نہیں کر سکتی، یہ ایک تحریک شروع ہو گئی ہے. اور اس کو جس طریقے سے دبایا گیا، جس طریقے سے آپ کو سوئی گیس کے نہیں، آپ کو ٹیئر گیس کے بھی، اور یہ کوئی اور ٹیئر گیس سے بھی، یہ کوئی زہریلی گیس جو کہ شیل جو ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں آپ ان کے ہیپس آف وہ آپ کو شیلز نظر آتے ہیں جو ان لوگوں نے بے دردی سے فائر کیے. اور اس میں 1 مہینے کا بچہ، یعنی آپ ذرا اندازہ کریں کہ ان لوگوں کے ظلم کی انتہا، کہ ان کو یہ بھی شرم نہیں آئی یہ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ان کے سامنے مقابلے میں کون ہے؟ کوئی انڈین ہے، کوئی امریکن ہے، کون سا دشمن ہے؟ کون اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس اسٹین گن ہے، وہ کیا وہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے ساتھ کسی کو مارنے لگا ہے جو انہوں نے اس طریقے سے ان کو کیا. اور پھر اگر ایک ان آرمڈ بندے کو پکڑ لیا، اور وہ دیکھیں وہ کون ہے ان آرمڈ بندہ، وہ ان آرمڈ بندہ ایک ہمارے فیلڈ مارشل کا، کمانڈر ان چیف کا، جس نے ہمیں یہ یعنی اسلام آباد ہی اس نے بنایا. ورنہ آپ وہاں بھٹک رہے ہوتے اس کراچی میں، اور اس وقت جہاں تعفنس کے ساتھ، جہاں کہ وہ کراچی سے وہ جو گجر نالے سے گندا پانی واپس آتا ہے، اور جہاں وہ لائنیں لگتی ہیں پانی پینے کے لیے،
جہاں وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ چوک سٹی ہے، وہاں آپ بتائیں کہ اگر آپ کا وہ کیپٹل رہنے دیتا. ہم نہ شکری قوم ہے. ہم جس طرح ایوب خان صاحب کو گالیاں نکالتے ہیں، اور یہ ان کا پوتا تھا، اور مجھے بتائیں وہ ایک شریف آدمی ہے، اور اس کا باپ ایک نیشنل اسمبلی کا سپیکر تھا، اور اس کی افیلیشن دیکھیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھی، اور یہ انہوں نے اس کو بدلا دیا کہ مار مار کے اس کے جسم کے، میرا حال ہے اس کا گوشت بھی جو تھا اڑا دیا. تو آپ یہ پوری قوم ایسے ہی مکسچر ہوتا ہے، اس میں کوئی سارے فرشتے نہیں ہوتے. تو آپ نے یہ تو دو آدمی سامنے آ گئے، اور میاں اظہر کے تو اتنے احسان ہیں. میاں اظہر نے تو ان لوگوں کو، میرا خیال ہے کہ جس طرح مرتے کو وہ کیا جاتا ہے، جب ہر چیز ان سے ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی نیشنلائز کر لی تھی، تو میاں اظہر کے والد انہوں نے اپنی فاؤنڈری اور اپنی ان کو شریفوں کے باپ کو دے دی تھی. میاں صاحب وفات پا چکے ہیں کہ لو تم اس سے لو اور اس سے دوبارہ اپنا شروع کرو. اتفاق تو انہوں نے نیشنلائز کر لیا، اور یہ ان کا بیٹا تھا. اس کو شیل مارا اور اس کی آنکھ کے اوپر، فور ہیڈ کے اوپر لگا. کیا اگر خدا نخواستہ اس کی آنکھ ہوتی. اور وہ اس قدر لائق بچہ ہے حماد اظہر. آپ مجھے بتائیں کہ آپ وہ یہ کیا قوم کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ جو مرضی ہو اس میں، وہ کیا ہمارے ملک کی وہ عورت نہیں ہے؟ کیا اس نے آپ کو صحت کے محکمے میں، کیا جب کووڈ کے اندر تھا، کیا اس نے آپ کی مدد نہیں کی؟ باوجود کہ وہ خود بیمار ہے کی. اچھا اب آ جائیے اس ایوب خان صاحب کے یعنی پوتے کے اوپر آپ نے کیا کیا. اور میں یہ بادل جو آپ کو ساتھ اس کے ایک پکچر میں دکھا رہا ہوں، یہ وہ ان یعنی آنسو گیس کے ہیں. یہ عام بادل وہ نہیں ہیں بارش والے، یہ ان حضرت کی یہ اس قدر شیل انہوں نے فائر کیے ہیں. اور کس لیے؟ یہ اسلام آباد ان کے باپ کا ہے. اگر یہ ساری قوم کا وہ نہیں ہے، اور پھر یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ انہوں نے دوسرے صوبوں اور ان کے درمیان دیواریں کھینچ دیں؟ یہ اپنی طاقت کے زور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی کے کو یہ علیحدہ کر لیں گے؟ کیا یہ گلگت بلتستان کو یا آزاد کشمیر کو علیحدہ کر لیں گے؟ پنجاب کو کاٹ کے یا لاہور کو اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ظلم اور باربریت کی ہے، اس کی مثال تو فلسطین کی بھی، یعنی کوئی کمپیریزن ہی نہیں رہا. جو ظلم کی انتہا ہے نا، پاکستان نے اگر کوئی ریکارڈ توڑا ہے ظلم و بربریت میں، تو وہ اس جو لانگ مارچ جیسے کہہ رہے ہیں یا ایک احتجاج ہے. اگر یہ بنیادی حق آپ لینا چاہتے ہیں قوم سے، تو پھر اس کا خدا ہی حافظ ہے. اور میں اس انسان کے اوپر میں بددعا تو نہیں دیتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے یہ اپنا جو بھی اس کی انا تھی، اس نے وہ بدلہ اتارا ہے کہ اس کا حکم نہیں مانا گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ تاریخ میں اس کا نام جو ہے وہ کہیں اچھی لفظوں سے نہیں لکھا جائے گا. اور وہ اس ذمہ داری سے یہ جو ظلم ہوا ہے، جس طرح یہ تہس نہس اس ملک کو کیا گیا ہے، جس طرح انٹرنیشنلی میرا خیال 47 کے بعد اگر پہلی دفعہ اگر اس قوم کا کوئی نام جو دنیا لینے لگی تھی، OIC میں بھی، یونائٹڈ نیشن میں بھی، سارے انٹرنیشنل فورمز میں بھی، اس نے اس کو تباہ و برباد کر دی. ارے جیلسی، اگر اتنا ہی تمہیں حسد ہے تو تم نے کسی دوسری سروسز میں گئے؟ پھر تم سیاست میں آ کر تم یہ چیزیں خود کرتے. اب ہمیں تو حسد نہیں ہے، ہمیں خدا نے ہر چیز دی ہے. ہم نے یعنی ایک وائس چانسلر تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، اور ایک پریمیئر انسٹیٹیوشنز انگلینڈ کے، کینیڈا کے، امریکہ کے، سویڈن کے، پاکستان کے میں موقع دیا ہے کہ انسانیت کی خدمت کریں. اتنا کافی نہیں ہے؟ مختصر سی زندگی میں یہاں آپ دنیا میں آئے ہیں، اور اگر اللہ نے اتنا موقع دے دیا ہے تو اس میں خوش ہے، مور دین ہیپی ہے، سیٹسفائیڈ ہے. تو کیوں نہیں ساری دنیا کی طاقت ایسے بندے کے پاس ہوتی ہے، اور کیوں وہ نہیں بچی آپ کو، اور کیوں آپ نے یہ کیا؟ اور کرنے کے بعد اس کی استری بے عزتی کر کے، اور ابھی تک وہ ہوئے جا رہی ہے. ابھی تک آپ وہ ہمبل پائی کھانے کو یا معافی مانگنے کو یا اپنے آپ کو وہ اس سٹیج پر لا کر بات یعنی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور مدد کس کی لیتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ پینفل چیز ہے. آپ اس ایبل انسان کی مدد لیتے ہیں
جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو مارا ہے. جس آدمی نے اس کی تاریخ پوری دیکھیں، بنبینوں کو لب سے لے کر، اور اس آدمی کا پورا ریکارڈ دیکھیں کہ اس آدمی نے کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، اور جاتے جاتے دیکھیں وہ کیا کر گیا. 58(2)B اس کو نکال دیا تاکہ وہ پریزیڈنٹ جو ہے کرپٹ سے کرپٹ وزیر اعظم کو برطرف نہ کر سکے. 18th امینڈمنٹ کر گیا تاکہ ایک صوبے کا وہ مالک بن کے اس کو بیٹھا رہے اور اس کا خون چوستا رہے. یعنی جب اس وقت نے جہاں وہ استبل بنایا ہوا تھا، گھوڑے رکھے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا جو پاکستان کے مخالف اور آرمی کے ٹریٹر جو تھا ایکس امبیسڈر، اس کو وہاں اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. یعنی سانپ کو دودھ پلانے والی بات ہے. آپ اس کی ہیلپ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تم دوسرے ممبروں کو توڑو، اور تمہیں یہ پیسہ بے انتہا پیسہ آیا ہے، اور پیسہ کہاں سے آیا لوگوں کو پتہ ہے کس ملک نے پیسہ دیا تھا. تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ اور کیا آپ کو ضرورت تھی؟ آپ کا تو بے حد اچھا نام تھا، لوگ آپ کو، میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے وہ دل سے آپ کے ساتھ پیار کرتے تھے، آپ کی وہ ایک جو بہترین انسانی جو آپ کی سائیڈ تھی اس کو دیکھتے تھے. اور آپ نے یہ کیوں کیا؟ میں آپ کے خود فیلو جو آپ کے ساتھ کولیگز ہیں، جو آپ کے نیچے کام کر چکے ہیں یا آپ کے سینئر تھے جو جن کے کمانڈ میں آپ نے کام کیا ہے، میں نے ان کو بڑی قریب سے دیکھا بھی ہے، میرے دوست بھی ہیں، میں نے سنا بھی ہے، میں پڑھ بھی رہا ہوں. سارے تو غلط نہیں ہو سکتے سر. اگر صحیح ہو سکتے تو میں کہہ رہا ہوں پھر آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اپنی غلطی کا احساس کرو، اور فوراً 10 جون کے بعد اس کو انڈو کرو. اور صرف انڈو نہیں کرو، اس اتنی زبردست ٹیم کو جس کو کیا، اب اس کے اندر کوئی اور چلاکی جو ہے نا وہ نہیں کرو. پھر اپنی انا کے لیے کہ اب اس کو جی ہم نے 2/3 میجورٹی نہیں لینے دینی، ہم نے اس کو جیتنے ہی نہیں دینا، ہم نے آگے ہی اس کے پاس دیکھو کتنی فورسز ہیں جو اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں. یہ کہاں سے آپ اٹھا کے رہے آئے؟ آپ نے دیا. یہ جو الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے، ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ سعید مہدی جو ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر تھا، یہ اس کا داماد ہے. تو کس طرح سے وہ لائلٹی جو ہے وہ اس کی اتنے سالوں کی وہ اپنے سسر کو انکار کر سکتا ہے؟ وہ تو وہاں بیٹھ کر ان کا انٹرسٹ واچ کرے گا. اس لیے اس نے پہلے دن سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک خاص پرٹیکولر پارٹی کو اس نے وہ ٹارگٹ کیا، اور ابھی تک کیے جا رہا ہے. تو کب تک ان جو بیساکھیوں کا آپ سہارا لے کر اب اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے؟ یہ ایک تحریک ہے. خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس تحریک کے آگے سے ہٹ جائیں. یہ ایک آدمی کے ساتھ نہیں ہے، اگر اس کو آپ مار بھی دیں گے نا تو یہ اب تحریک رکنے والی نہیں ہے. اور پھر آپ نے یہ 4-5 وہ اینکرز کو جو بہترین اینکرز تھے، میں حیران ہوں کہ ان کو ارشد شریف، صابر چاکر، یہ عمران ریاض خان، آپ یہ سمیع ابراہیم، ارے اگر وہ ایک چیز کا انالیسس کر رہے ہیں اور اپنا ویو دے رہے ہیں تو آپ کے وہ مخالف کیسے ہو گئے؟ وہ آپ یعنی غدار کیسے ہو گئے؟ وہ اس ملک کے غدار مجھے آپ بتائیے وہ کیسے ہو گئے؟ آپ انصاف کریں، دیکھیں کہ وہ ان کو جو ٹوٹل جو وہ ان کی جتنی جرنلزم کی ہسٹری ہے، ان کو لوگ اگر ملینز میں دیکھتے ہیں تو کوئی وجہ تو ہے نا کہ وہ سچ بولتے ہیں، اس لیے دیکھتے ہیں. اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں تو آپ ان کے اوپر یہ، میرا خیال ہے اس سے بڑی سزا نہیں کہ ایک آپ شریف آدمی کی کریکٹر اسیسینیشن میں آپ اسے غدار جو ہے اس کو لقب دے دیں. وہ رات سو بھی نہیں سکتا اس سے. اور آپ نے دیکھا کہ چاروں کے چاروں وہ پھوٹ کر روئے ہیں. ارشد شریف بھی دیکھا آپ نے کہ وہ اس کا وہ جب تھا بھر گیا تھا، وہ یعنی وہ اپنا رونا جو تھا وہ برداشت نہیں کر سکا، اور وہ پبلک ساری دیکھ رہی تھی. اور آپ نے صابر شاکر کا بھی اگر دیکھا ہے، اس کا پیغام سنا ہے تو آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کا کیا اثر ہوا ہے. اور میں حیران اس میں ہوں کہ یہ جو عمران ریاض خان کا، کہ وہ ایک بڑا اسٹرانگ آدمی ہے، لیکن وہ بھی اس بات کے اوپر میرا حال ٹوٹ کے رو پڑا. کیا ہمیں حق ہے کہ ہم اس طرح کی بات کریں؟ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یہ سب ہمارا ایسٹ ہے، اسی طرح ہماری آرمی ہے، اور پھر آپ جوڈیشری کے پیچھے پڑ گئے. خدا کا شکر ادا کریں کہ اس وقت جو آپ کا چیف جسٹس ہے وہ ایک انتہائی قابل، انتہائی دیندار، اور اس کی
آؤٹسٹینڈنگ اس کی جو ہے وہ ایکڈیمک اچیومنٹس ہیں، اور آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ جو لوگ صحیح ہیں، اگر آپ ان کو کام ہی نہیں کرنے دیں گے، آپ ان کو اس طرح کے الزام لگا کر اس طرح کے بچوں کو اوپر لا کر آپ کرائیں گے، اوپر لائیں گے، تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ وہ یہ ملک کیسے چلے گا؟ تو اس میں ملک میں لوگوں کی قابل کی یہاں اس ملک کو چلانے کی کمی نہیں ہے۔ اس سے مجھے آپ بتائیں کہ ہماری بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو ہی فتح کر لیا، یعنی فتح نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو خود شکست دے دیا۔ ہم نے خود ڈفرینٹ صوبوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے اپنی انا کے لیے، کہ ہماری ہائے ہائے ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ جس طرح سے ہم ملک کو چلانا چاہتے ہیں بس یہی طریقہ ہے، چلانے دیں، ہم جتنی اوپر سے ملائی اگر ہمیں اتارنے دیں، آپ کا ملک ہم ایک ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر چلاتے رہیں گے، بس ہمیں یہ کام کرنے دیں۔ ہم نے کاروبار اپنا چھوڑ کے یہ کیا ہے تو ہمیں کاروبار کرنے دیں، یہ ہمارا کاروبار ہے ملک چلانے کے لیے، یہ بھول جائیں۔ یہ آپ کے ڈیموکریسی ہے یا کوئی جو بھی نظام آپ چاہتے ہیں، یہ اس کو سب بھول جائیں، ہمیں اس طرح سے کرنے دیں۔ اور جنہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ کرنے دیں، اور دیکھیں مدد کس کی لے رہے ہیں۔ اب وہ آدمی ہنستا ہے، اس کے جو دیکھیں پورے جو دانتوں کی جو اس کی جو ہنسی ہے، وہ کس قدر وہ آدمی خوش ہے کہ بھی میں نے ان سب کو میں نے پاگل بنایا ہے، اور اس نے اپنا بدلہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اتار لیا ہے، اپنی مخالف پارٹیوں سے بھی اس نے اتار لیا ہے، اس نے پورا سکور سیٹل کر دیا ہے گزشتہ 25-30 سالوں کا۔ تو پھر کون چلاک ہے؟ پھر کون سب سے ہے؟ ایک ایول۔ تو پھر آپ کو سلام کرنا چاہیے کہ جو آپ نے سبمیشن بھی کی ہے اور مدد بھی لی ہے، تو کس کی مدد لی ہے؟ تو پھر مبارک ہو آپ کو۔ اور یا میں تو آپ سے کہوں گا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی آپ اپنی غلطی کا احساس کر کے آپ کا یہ بڑا پن ہوگا کہ آپ اس بات کے اوپر اگر معافی نہیں مانگنا چاہتے تو اس کو انڈو کریں، وہ معافی سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور ان لوگوں کو جن کو آپ نے صحافت سے نکالا ہے، ان کو عزت دے کر واپس لائیں۔ ضروری ہے کہ انہی چینلز میں وہ جا کر کام کریں، وہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ ان کی اپنی یوٹیوب کی چینل دیکھیں تو اس سے وہ کئی گنا زیادہ ان کو وہ مانیٹائزیشن اور ان کو کمائی ملتی ہے۔ لیکن ان کی جو آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کر کے جو ان کے اندر جو سیلف رسپیکٹ تھی، وہ جو آپ نے توڑی ہے، وہ آپ ریسٹور کریں، کیونکہ وہ اس سے جی نہیں سکتی۔ جو آپ نے ان کو یہ خطاب دیا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ یہ اپنی غلطیوں کا احساس کریں گے اور اس ملک کو اپنے قدموں کے اوپر واپس کھڑا کریں گے، کہ اس میں بڑا پوٹینشل ہے۔ اور میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اچھائی ہے وہ برائی کے اوپر غالب آئے گی انشاءاللہ۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔